علیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام کی شان اور عظمت اور آپ کے جسم اور جسمانی مبارک کی بڑی خوب سے خوب معجزات بھی ہیں، اور آپ کی ہر ایک ادا اور صفت بھی بڑی پیاری اور خوبصورت ہے۔ جس ادا پر بھی اگر گفتگو کی جائے، الحمدللہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبی کو اللہ رب العزت نے بڑی ہی خوب سے خوب تر، بہتر سے بہتر بنایا ہے۔ ہر انسان جس کے منہ میں جو لعاب ہوتا ہے، یعنی کہ تھوک ہوتا ہے، وہ تھوک کسی انسان یا عام دیگر انسانوں کے اندر بھی بالکل موجود ہے، لیکن کسی کے انسان کے تھوک کو کوئی انسان برداشت نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی پہ گر جائے غلطی سے یا تھوک دے، یا تھوکنے کے لیے اگر انہیں کسی جگہ پر تھوک رہا ہے، تو اگر کسی غلطی سے بھی اگر کسی پر اگر گر جاتا ہے، تو وہ آدمی یا تو غصے کے لہجے میں یا تو غصہ کا اظہار کرتا ہے، یا تو ایسے ناشتہ باتیں بھی کرتا ہے۔ تو کسی انسان کے تھوک کو انسان برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اس کے تھوک میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی برکت اور اس کے اندر کوئی ایسی کوئی شفا نہیں ہے۔ لیکن تمام انسانوں سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں گے، تمام انسانوں سے ہٹ کر، تمام انسانوں سے خوبیاں تو ایک طرف، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبی ہے، جو آپ کی شان ہے، اللہ رب العزت نے اس طرح سے بنایا ہے کہ آپ کے لعاب دہن میں، آپ کی تھوک مبارک میں بھی اللہ نے اتنی برکت اور اتنی شفا رکھا تھا کہ جس طرح سے جب آپ کے پاس کنویں کا، جب مدینہ طیبہ میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں پانی بڑا ہی کڑوا تھا، بد مزہ تھا، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب وہ پانی کا ڈول لایا گیا تو آپ نے اس میں لعاب دہن ڈالا، تو وہ لعاب دہن یعنی کہ تھوک مبارک آپ نے اس ڈول میں ڈالا، اور اس ڈول کا پانی اس کنویں کے اندر جب ڈال دیا گیا تو وہ کنویں کا پانی بڑا ہی میٹھا اور شیرینی ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے لعاب دہن میں اور آپ کے تھوک میں اتنی برکت اور شفا رکھا تھا، تو الحمدللہ رب العالمین اس کنویں کے اندر وہ کنویں کا پانی میٹھا اور شیرین ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک کنواں تھا، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر بھی آپ نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک اس میں ڈال دیا، جب تو مدینہ طیبہ میں اس کنویں سے زیادہ شیریں پانی کسی جگہ پر نہیں تھا۔ تو الحمدللہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ نے آپ کے لعاب دہن میں بھی وہ شفا اور وہ اس کے اندر وہ ایسی خوبی اور برکت اس میں رحمت رکھی ہے کہ کنویں کا پانی بد مزہ جا کر اور میٹھا اور شفاف ہو جاتا تھا۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مکے کے کچھ بچے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے حسنین کریمین رضوان اللہ اجمعین کو آپ کی بارگاہ میں جب لایا گیا، تو سرکار نے ان بچوں کو بلایا، تو مکے کے بچے اور حسنین کریمین جب آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کے منہ میں آپ نے اپنا لعاب دہن اور آپ نے اپنا تھوک مبارک جب ڈالا، تو وہ بچوں کو ان کے ماؤں سے کہا، ان بچوں کے ماؤں سے سرکار نے فرمایا کہ ان بچوں کو سارا دن تک یعنی کہ رات تک دودھ نہ پلائیں۔ تو الحمدللہ اس تھوک مبارک اور لعاب دہن سرکار کے اتنا اثر ہوا کہ سارا دن گزر گیا، بچوں نے اپنی ماں سے دودھ نہیں پوچھا، بغیر ہی دودھ پیے ہی کہ سارا دن وہ گزار دیے۔ تو لعاب دہن میں اتنی برکت تھی اور اتنا شفا اللہ رب العزت نے رکھا تھا
تو الحمدللہ ایک صحابی رسول ہے عامر بن قریظ، جو اپنے پاس 5 سالہ بیٹے عبداللہ ان کا نام ہے، جو سرکار کی بارگاہ میں لائے، تو سرکار نے ان کے منہ مبارک میں تھوک مبارک یعنی کہ لعاب دہن ڈالا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تھوک مبارک کا یہ اثر ہوا ان کی جسم میں کہ جس پتھر پہ آپ ضرب لگاتے، یعنی کہ کوئی پتھر پہ اگر مارتے آپ، تو اس پتھر کے اندر سے پانی کا کنواں، پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ تو الحمدللہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت ہے۔ یہ تھوک مبارک یعنی کہ لعاب دہن کا اتنا اثر تھا کہ اللہ رب العزت نے کہ آپ کے جسم مبارک میں، آپ کے لعاب دہن میں بھی اتنی برکت رکھا ہے۔ تو الحمدللہ کہ مدینے میں ایک عورت جو بد زبان تھی، جس کا الفاظ، اس کی بولی، اس کے اخلاق، اس کی زبان، تیزی زبان کی وجہ سے لوگ حیران اور پریشان تھے، لیکن وہی بد زبان جو عورت نے، جس کا رویہ غلط اور اس کی زبان بھی غلط تھی، تو بد زبان عورت بارگاہ رسالت میں جب آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوکھا ہوا گوشت کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، تو آپ نے اس گوشت کو جب چبا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ میں سے گوشت کو اس عورت، بد زبان عورت کے سامنے جب کیا، تو اس بد زبان عورت نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کی منہ مبارک میں جو گوشت آپ نے جو چبایا ہے، وہ چبا ہوا گوشت مجھے عطا فرمائے۔ تو اس عورت کو سرکار نے اپنے منہ مبارک میں جو چبا ہوا جو گوشت تھا، اس گوشت کو اس عورت کے حوالے کیا، تو اس عورت نے اس سرکار کے چبے ہوئے گوشت کو جب اپنے منہ میں چبایا، تو الحمدللہ اس عورت کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوئی کہ کبھی جو پہلے بد زبان تھی، لیکن بعد میں اس کی عادتیں، اخلاق اور اس کی زبان سب کے سب درست ہو گئی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معجزہ تھا۔ اس عورت کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی اور اس کے اخلاق، اس کے اندر وہ تمام کے تمام تاثیرات پیدا ہو گئے۔ الحمدللہ ناظرین، یہ لعاب دہن کا یہ اثر تھا کہ جب آپ نکلی ہوئی آنکھ میں اگر لگا دیں تو آنکھ سیدھی ہو جاتی ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی اگر ٹوٹ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر آپ نے لعاب دہن لگا دیا تو الحمدللہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی سیدھی اور صحیح تندرست ہو جاتی ہے۔ یہ لعاب دہن کا اثر تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان معجزات کو عقیدت اور محبت کے ساتھ بھی ہمیں بیان اور سنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔